اس بیت توبہ کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ یہ نہ فرض ہے نہ واجب بلکہ سنت عمل ہے، لیکن یہ سنت ایسی ہے کہ جس سے زندگی میں فرائض بھی زندہ ہوتے ہیں اور واجبات بھی زندہ ہوتے ہیں، تو بہت اہمیت والی سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ بیت نہ کرے تو کیا نقصان ہے؟ بھئی میں نہیں بیت کرتا تو مجھے کیا نقصان ہے؟ بھئی سنت سے محرومی ایک از خود ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ سنت سے محرومی۔ اگلا سوال، کیا ہر عالم، ہر صوفی، ہر نیک آدمی بیت لے سکتا ہے؟ اس کا جواب بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ توجہ کیجئے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت بھی عطا فرمائی اور باطنی نعمت بھی منتقل فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے ما صب اللہ فی صدری شیئا الا وقد صببتہ فی صدر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے سینے میں جو کچھ ڈالا میں نے سارے کا سارا ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ، یہ سنت نبی علیہ السلام سے صدیق اکبر میں منتقل ہوئی اور وہاں سے آگے اولیاء امت میں یہ نعمت سینہ بسینہ منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ بیت صرف وہی لے سکتا ہے جو کسی متبع سنت شیخ سے پہلے خود بیت ہوا ہو، اس طریق پر چلا ہو، اور ایک وقت آنے کے بعد ان بزرگوں نے باطنی نعمت ان کے اندر منتقل فرمائی ہو، ان کو اجازت دی ہو اور یہ شخص بھی آگے کام کرنے کے لیے اہل ہو۔ اگر کوئی خود اٹھے گا، اپنی مرضی سے بیت کرنی شروع کرے گا تو پھر اس کا شیخ تو شیطان ہوتا ہے، وہ تو پھر صحیح چیز نہیں۔ اگلا سوال، کیا کوئی عورت بھی بیت لے سکتی ہے؟ ایک سوال ہے۔ عورت جو ہے نبی نہیں بنی، ہاں نبی کی ماں ضرور بنی۔ تمام انبیاء کرام میں اللہ نے انبیاء کی نبوت کا سلسلہ عورتوں میں جاری نہیں فرمایا، مردوں میں جاری فرمایا۔ اسی طریقے سے یہ ولایت کا سلسلہ یہ مردوں میں ہی ہے، عورتوں میں نہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بھی مرید پیر بنی ہوتی ہیں اور اس طرح کے معاملات، یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرد شیخ ہے، عورت مرید ہونا چاہتی ہے، بیت ہونا چاہتی ہے، تو کبھی بھی نہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوگا اور نہ ہی مرد جو ہے اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کے بیت کرے گا۔ مرد نے مرد کو بیت کرنا ہے، وہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیت کر سکتا ہے، کپڑے کے ذریعے بیت کر سکتا ہے، بغیر کسی چیز کے بھی بیت کر سکتا ہے، ٹیلی فون پر بیت کر سکتا ہے، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن عورت کو اگر بیت ہونا ہے تو اسے پردے میں ہی ہونا ہوگا۔ کوئی مرد اگر چاہے، جس طرح آج ہمارے بعض جاہل پیر کرتے ہیں کہ عورتوں کو سامنے بٹھا کے اور ہاتھوں میں ہاتھ لے کے، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا بلکہ ایک کپڑا پکڑوا دیتے تھے اور فرماتے تھے تمہاری بیت ہو گئی۔ بچوں کی بیت، جی بچے بھی بیت ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7-8 سال کی عمر میں بیت ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی چھوٹے ہی تھے جو بیت ہو گئے۔ اسی طرح غائبانہ بیت بھی ہو سکتی ہے، ٹیلی فون کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور سوال بہت اہم ہے، بیت کی افادیت کے لیے کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ ایک انسان جو بیت ہے اور دوسرا انسان جو بیت نہیں، ان کے اندر آپس میں کیا فرق ہے؟ یہ نسبتوں کا فرق ہے، یہ تعلق کا فرق ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک نوجوان ہے، اس نے فوج میں ملازمت کر لی، ٹریننگ کے بعد وہ کسی جگہ پہ اس کی تقرری ہوگی، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، تو ہر آدمی جو اس کو دیکھتا ہے نا تو اس کی فوجی وردی کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہے۔ اس کی عزت فوج کی عزت اور اس کی ذلت فوج کی ذلت محسوس کی جاتی ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے، تمہارا خاندان کون سا ہے، تم کس علاقے کے ہو، تم کہاں کے ہو، کوئی نہیں پوچھتا۔ کوئی دیکھتا ہے اس نے فوجی وردی پہنی ہوئی ہے، فوجی ہے، یہ ہمارا محب وطن ہے، یہ ہمارا محافظ ہے، ہر آدمی اس کی عزت کرتا ہے۔ باقی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، فوج کی وردی کی، فوج کی عزت کی وجہ سے اس شخص کی عزت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ والوں سے بیت ہو جاتا ہے، اس کو روحانی سلسلے میں بزرگوں کے ساتھ ایک روحانی تعلق نصیب ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس نسبت کی وجہ سے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ ایک اور دلیل، مثال،
2 اینٹیں تھیں، ایک ہی بھٹے میں تیار ہوئی، دونوں کا رنگ ایک جیسا، وزن ایک جیسا، دونوں کی قیمت ایک جیسی، ایک ہی مزدور نے تیار کی، اور وہ خریدنے والا بھی ایک آدمی تھا، وہ خرید کے لے آیا اپنے پلاٹ پہ۔ ادھر مسجد بن رہی تھی، ان 2 اینٹوں میں سے ایک اینٹ لگی مسجد کے فرش پہ اور دوسری لگی بیت الخلاء باہر بن رہا تھا اس پہ۔ اب کیا ہوا، ان دونوں کی اینٹوں کے نصب ہونے کے بعد جو پہلی اینٹ مسجد میں لگی وہاں ہم پیشانی ٹیکتے ہیں، اور دوسری اینٹ جو بیت الخلاء میں لگی وہاں ہم ننگے پاؤں جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اچھی جگہ سے نسبت عزت بڑھ گئی، اور ناپاک دوسری جگہ سے نسبت جو ہے وہ بات رہ گئی۔ اسی طریقے سے جو بھی مشائخ طریقت میں کسی متبع سنت شیخ سے بیعت ہو جاتا ہے، اسے اچھی نسبت مل جاتی ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے پروردگار عالم کے ہاں اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ اور غور کیجئے، قرآن پاک میں ایک گتہ ہوتا ہے، جلد کے طور پر اسے استعمال کیا ہوتا ہے، وہ گتہ قرآن نہیں ہوتا، قرآن مجید کے الفاظ اندر ہوتے ہیں، وہ عام سا گتہ ہوتا ہے 2-4 روپے کا، اگر وہ قرآن مجید میں نہ لگا ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، کہیں بھی رکھ دیں اس کو، لیکن جب وہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ گیا، اب فقہا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے ساتھ یکجان ہو گیا، اب اس گتے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ گتہ تھا، کہیں پڑا ہوا تھا، قرآن کے ساتھ لگا دیا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اب وہ گتہ جس میں قرآن کے الفاظ نہیں لکھے ہوئے، قرآن کے ساتھ جلد اس کی بنا دی گئی، اس کی عزت اتنی بڑھ گئی۔ تو اسی طریقے سے جو مشائخ کے ساتھ نسبت کو بنا لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی عزت، احترام، وقار بڑھ جاتا ہے، فرشتوں میں بڑھ جاتا ہے، زمین و آسمان میں بڑھ جاتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔